نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے. میرے واجب الاحترام قابل سر تکریم اساتذہ کرام اور اس مجلس میں حاضرین، اس مجلس میں شریک ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع سیرت کے مبارک عنوان سے معنون ہے. عزیزان گرامی، تحفظ ناموس رسالت ایک ایسا جذبہ ہے جس میں نیک و بد کی کوئی بات تفریق ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر وہ شخص جس کی دل میں شمع ایمان کی ادنی سی رمق موجود ہو وہ کٹ ہو سکتا ہے، گربار کی بازی تو لگا سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت کی تحفظ پر سودا بازی نہیں کر سکتا. لہذا جب بھی کسی بدبخت انسان نے آپ علیہ السلام کی شان پر گستاخی کی تو مجھے ناموس رسالت کا تحفظ سرفروشان اسلام کی رگ و خون میں دوڑتا نظر آتا ہے. چنانچہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کی، لیکن تحفظ ناموس رسالت پر اٹھنے والی انگلی کو کاٹ ڈالا، لیکن ہر اس آنکھ کو نکال ڈالا پر ناموس رسالت کو آنچ نہیں آنے دی. سامعین دی شعور، 19ویں صدی کے 10ویں عشرے میں راجپال نامی بدبخت نے آپ علیہ السلام کی شان پر گستاخی پر مشتمل ایک کتاب رنگینہ رسول کے نام سے لکھی. چنانچہ یہاں بھی شمع رسالت کے پروانوں میں سے ایک پروانے غازی علم الدین نے اس لعین انسان کو جہنم رسید کیا اور اس کی پاداش میں 31 اکتوبر کو پھانسی کے پھندے سے لٹک کر تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کیا. اور آج سے چند سال قبل ایک گستاخہ آسیہ ملعونہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، جس کی بنا پر ہائی کورٹ نے 8 نومبر 2010 کو اسے سزائے موت سنائی. لیکن گستاخ رسول کی پشت پناہی کرنے والوں اور حامیوں میں سے سلمان تاثیر اس کے سزا کے آڑے آیا اور اس نے توہین ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا، تو اس وقت بھی اس کے ناموس میں